अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एजेंट जोन 81 में खुश आमदीद। मैं हूँ हिना नोमान और आज हम क्लास 10 की उर्दू में नज़म का पहला पार्ट यानी कि हम्द कर रहे हैं, जिसके शायर मौलवी मोहम्मद इस्माइल मेरठी हैं। इनकी पैदाइश का साल हमें यहाँ पे दिया गया है जो कि है 1844 यानी कि 1844। वफ़ात इनकी हुई थी 1917 यानी कि 1917 को। मौलवी मोहम्मद इस्माइल मेरठी हिंदुस्तान के शहर मेरठ में पैदा हुए। ये आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। इब्तिदाई तालीम मेरठ में ही में पाई, फिर अरबी और फ़ारसी के उस्ताद की हैसियत से मेरठ और सोहानपुर के स्कूलों में खदमात अंजाम दी। आखिर में आगरा में सेंट्रल नॉर्मल स्कूल में उस्तादों को तरबियत देते रहे। वहाँ से रिटायर होकर वापस मेरठ आ गए और यहीं इंतकाल फरमाया। यानी कि इनकी जाए पैदाइश पूछी जाए तो भी मेरठ है, इंतकाल की जगह जाए वफ़ात पूछी जाए तो वो भी मेरठ है। इस्माइल मेरठी का शुमार बच्चों के अहम शायरों में होता है। अच्छा, इनको बच्चों का शायर भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने इंतहाई आसान ज़बान में इस्लाही और इखलाकी नज़में लिखी हैं। देखिए यहाँ पर उन्होंने हमें ये गिवन किया हुआ है। आपकी शायरी ज़बान की पाकीज़गी और बयान की सादगी का नहायत उम्दा नमूना है। अच्छा, इनकी जो नज़में थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दरसी किताबों में पढ़ाई जाती रही हैं। आपका सारा कलाम कुलियात इस्माइल के नाम से शाया हो चुका है। दरसी किताब में शामिल हम्द इसी कुलियात से ली गई है। कुलियात बेटा क्या है? हम इसको कहते हैं कुल की जमा, यानी कि कुल की जमा। अल्फाज मायने में ये हमसे पूछा जा सकता है। अब हम अपनी हम्द की तरफ चलते हैं। पहला शेर है, खुदाया नहीं कोई तेरे सिवा, अगर तू ना होता तो होता ही क्या। इसके अंदर अल्लाह ताला की वहदानियत बयान की जा रही है। आप ये लिख सकते हैं कि वहदानियत यानी कि अल्लाह के एक होने की बात की जा रही है। अल्लाह ताला के अलावा दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, उसके अलावा कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि इस नज़म की जब आप तशरीह लिखेंगे तो तकरीबन 4 सतर में आपने ये तशरीह लिखनी है, जिसमें एक लाइन में 10 से 15 अल्फाज हों। अगर 10 अल्फाज हैं तो 5 लाइन्स में आपने लिखना है। अगर 15 अल्फाज हैं तो आप 4 लाइन में उसको ख़त्म कर सकते हैं। तशरीह जितना कुछ आप जानते हैं अल्लाह ताला के बारे में आपने वो लिखना है। यानी कि आपने ये बताना है कि ये दुनिया सिर्फ अल्लाह ताला के निज़ाम वहदत की वजह से वजूद में आई है। अल्लाह ताला के अलावा कोई शख्स इतना काबिल नहीं है कि वो ऐसी दुनिया तो क्या इसका एक ज़र्रा भी बना सके। अल्लाह ताला की बनाई हुई इस दुनिया में हर चीज़ जो है वो उसकी ज़ात के होने की दलील है। और इसी तरीके से आप जितना मैच्योर करके इसको पेश कर सकते हैं आप करें, क्योंकि वहाँ आपसे पूरी नज़म नहीं पूछी जाएगी। आपसे 1 या 2 शेर आपको दिए जाएंगे जिनके बारे में बात होगी। दूसरा शेर है, तसव्वुर तेरी ज़ात का है मुहाल। मुहाल का मतलब होता है मुश्किल। ठीक है, मैं साथ साथ आपको अल्फाज मायने भी कराती जाती हूँ। तसव्वुर किसी चीज़ को इमेजिन करना, इमेजिनेशन। ठीक है, इमेजिनेशन। ठीक है, किसे ये सकत मतलब ताकत। ठीक है, किसी की भी ताकत नहीं है। और कहा ये मजाल मतलब आप कह सकते हैं हिम्मत। ठीक है, तो यानी कि मेरी मजाल नहीं है कि मैं अपने घर वालों के सामने आवाज़ बुलंद कर सकूं। यानी कि आपकी मजाल ऐसी चीज़ जिसके अंदर अदब का अंसर भी शामिल हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी से ऐसे ही डर गए और आप कह रहे हैं मेरी मजाल नहीं है मुझसे बात करूं, वहाँ जहाँ पर अदब भी दिल में हो। तो यहाँ शायर कह रहे हैं कि तसव्वुर तेरी ज़ात का है मुहाल, यानी कि तसव्वुर ही करना बहुत मुश्किल है अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में। और किसी को ना ये सकत है और ना किसी की ये हिम्मत है। तो कोई ये ताकत नहीं रखता कि अल्लाह ताला की ज़ात को बयान कर सके, और ना ही उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो अल्लाह ताला की ज़ात को बयान करने की कोशिश भी कर सके। बनाई है तूने ये क्या खूब छत, कि है सारे आलम की जिसमें खपत। मतलब ये कि अल्लाह ताला ने, छत से मुराद यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो आसमान बनाया है, और खपत मतलब होता है बेटा किसी चीज़ का उसके अंदर फिट हो जाना। ठीक है ना, इस्तेमाल में आ जाना। क्या जैसे एक बात कहते हैं ना, ऑक्यूपाई कर लेना, हर चीज़ को बेहतरीन जगह पे फिट करना। बनाई है तूने ये क्या खूब छत, यानी कि अल्लाह ताला के बनाए हुए आसमान की वो आपको एक तशबीह दे रहे हैं कि है सारे आलम की इसमें खपत। देखें, जानदार जानवर, मछलियाँ, परिंदे सब इसी आसमान तले, इसी छत के तले रह रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा घर है जिसकी एक छत है। आप बताएं, क्या आप आसमान इतना दूर चलें कि आप आसमान के नीचे से निकल जाएं? ऐसा नहीं हो सकता ना।
یہ تارے جو ہیں آتے جاتے ہوئے، چمکتے ہوئے، جگمگاتے ہوئے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو تارے بنائے ہیں وہ کہیں آج رات میں ہماری طرف آئیں گے تو کل وہ کہیں اور ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ چمک نہیں رہے، وہ مستقل چمکتے دمکتے رہتے ہیں. چراغ ایسے روشن جو بن تیل ہیں، کہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں. بن تیل یعنی کہ کسی بھی ایندھن کے بغیر، کسی تیل کے بغیر، ان کے اندر کوئی پیٹرول نہیں ڈل رہا اور وہ روزانہ جل رہے ہیں. یہ لال و گوہر ہیں جو بکھرے پڑے، زمیں سے بھی ہیں ان میں اکثر بڑے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ لال و گوہر جو ہے یہاں پر ہمیں بیان کر رہے ہیں کہ آپ اس کو تشبیہ ہم دے سکتے ہیں. لال و گوہر اگر آسمان میں دیکھا جائے تو ستارے اور تاروں سے تشبیہ دے سکتے ہیں. زمین میں دیکھا جائے تو زمین کے اندر بہت خزانے چھپے ہوئے ہیں. اب زمین سے بھی ہیں ان میں اکثر بڑے، تو اس کا مقصد ہے یہ آسمان میں جو لال و گوہر ہے ان کی بات ہو رہی ہے، ستاروں کی. یہ قائم ہے تیری ہی تقدیر سے، یعنی کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی قسمت سے لکھے ہوئے ہیں جو اس نے تقدیر ہمارے لیے لکھ دی ہے. اور پھر جب وہ لال و گوہر جو آسمان میں ستاروں سے تشبیہ دے کے بتا رہے ہیں، اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں یہ قائم ہے تیری ہی تقدیر سے، یعنی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے قدرت بنائی ہے وہ اسی پہ قائم ہے. بندھے ہیں بہم سخت زنجیر سے، یعنی کہ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے وہ اتنا منظم ہے. بہم مطلب ساتھ، ایک ساتھ کسی چیز کے ساتھ جڑ جانا. ٹھیک ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ساتھ بندھے ہوئے ہیں آپس میں ایکسکیوز می، آپس میں بندھے ہونا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں کبھی ستارے آپس میں ٹکراتے ہوئے نظر نہیں آتے، ہوتا ہوگا اوپر یقیناً یہ سب چیزیں قدرتی طریقے سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا اچھے طریقے سے باندھا ہوا ہے کہ وہ زمین کی طرف نہیں آتے. وہ زنجیر کیا ہے، کشش باہمی، نہ اس میں خلل ہو نہ بیشی کمی. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو زنجیر ہے وہ اصل میں ہے کیا. یہاں پر وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ ایک مقناطیسی قوت ہے جس کو ہم کشش ثقل بھی کہتے ہیں. وہ زنجیر کیا ہے، کشش باہمی، نہ اس میں خلل ہو نہ پیشی کمی، یعنی کہ وہ اپنے طریقے سے چل رہی ہے، نہ اس کے اندر کوئی کمی ہے، نہ اس میں کوئی زیادتی ہے. ان سب کا آئین ایجاد ایک، ہنر ایک ہے اور استاد ایک. آئین ایجاد یعنی کہ بنانے والا، یعنی کہ جس ایک اصول پہ بنے ہیں، یہ بننے کے اصول، اور ہنر ایک ہے اور استاد ایک. تو یقیناً جب استاد ہی ایک ہے تو یہ ہنر بھی اسی ذات کے پاس ہوگا نا، یعنی کہ اس کا بنانے والا بھی ایک ہے، یعنی کہ ماہر، ہنرمند، اور وہ کام سکھانے والا بھی ایک ہے. اسی کو یہ کام آتا ہے، اسی کو اس بات کا پتہ ہے. تو انتہائی خوبصورتی سے اسماعیل میرٹھی نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا ہے. یہ ایک ایسی نظم ہے جو حمد ضرور ہے، لیکن اس کے اندر انہوں نے سائنسی توجیحات بھی دی ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بچے سائنس کی طرف بہت اٹریکٹ ہوتے ہیں، اور انہوں نے اس کے اندر سائنس میں یعنی کہ گلیکسیز، کائنات، اور کشش ثقل یعنی کہ گریوٹیز، اس کے بعد انہوں نے آپ کو اس میں سولر سسٹم بتایا ہے. تو ایسی چیزوں سے بچہ بہت اٹریکٹ ہوتا ہے اور اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی یہ کوئی ایک قدرت ہے. انہوں نے انتہائی محبت کے ساتھ اللہ کے وجود کا بچوں کو تعارف پیش کیا ہے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تو بچے اتنی زیادہ امپورٹنس نہیں دیتے. یقیناً سولر سسٹم ایک ایسی چیز ہے جس پہ تقریباً ہر بچہ انٹرسٹڈ ہوتا ہے. تو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے، بہت اچھے پیرائے میں بچوں کو انٹروڈکشن دیا ہے. اب بیٹا بہت جلدی سے میں آپ کو مشق جو ہے وہ کرانے کی کوشش کرتی ہوں. درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے. نظم میں چھت سے کیا مراد ہے؟ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چھت سے مراد آسمان ہے. آپ لوگوں نے مکمل جواب لکھنا ہے. نظم میں چھت سے شاعر کی مراد آسمان ہے. شاعر نے زنجیر کسے کہا ہے؟ کشش باہمی کو کہا ہے. ٹھیک ہے نا، جو کشش باہمی ہے نا، وہ اس کو انہوں نے زنجیر کہا ہے. تو اس سے مراد کیا ہے؟ مقناطیسیت، ٹھیک ہے، اور باہمی کشش. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر آ گیا ہے. لال و گوہر سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ ویسے تو مراد جواہرات ہیں، ٹھیک ہے، لیکن انڈائریکٹ وہ کس سے مراد کر رہے ہیں؟ ستارے اور سیارے مراد ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کن باتوں سے آیا ہے؟ تو یہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت آسمان پر روشن ستاروں سے آیا ہے. انہوں نے اس نظم میں روشن ستاروں سے آیا کی ہے. ٹھیک ہے،
تو اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ بغیر تیل کے وہ جو ہیں جل رہے ہیں، ایک جگہ سے روشن ہوتے ہیں، پھر وہاں دن ہو جاتا ہے تو دوسری جگہ چلے جاتے ہیں. یعنی کہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ نظام کتنا خوبصورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بھی ظاہر کیا جا رہا ہے. بیٹا سوال نمبر 2 میں حمد کا مرکزی خیال پوچھ رہے ہیں. تو پہلے آپ نے حوالہ دینا ہے شاعر کا، پھر اس میں آپ نے بتانا ہے کہ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان دراصل اپنی ذات کی پہچان کا ذریعہ ہے. اچھا، کائنات کی ہر شے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عکس، یعنی کہ کائنات کی ہر شے میں سے اللہ تعالیٰ کا عکس عیاں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چھت جو ہے اس کے اوپر ہم چرند پرند، درندے، انسان اور مچھلیاں، پودے سب اس چھت کے نیچے ایک تحفظ کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، اور کائنات کا ہر ذرہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کو عیاں کر رہا ہے، جس کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آسمان پہ چمکتے ہوئے ستارے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اور وضع کردہ قوانین کا ایک بہترین اظہار ہیں، جس میں ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم دے کر ان چیزوں سے بھی متعارف کرایا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف بنا کے چھوڑ دیے اور انسانوں کو نہیں بتایا، انسانوں کو اس کی طرف سے روشناس کرایا ہے، ان چیزوں سے ان کو ایک طریقے سے انفارمیشن لینا سکھائی ہے تاکہ وہ دوسرے انسانوں تک پہنچا سکے. سوال نمبر 3 ہے خالی جگہوں میں مناسب لفظ لکھیں. بندے ہیں بہم، یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا بہم سخت زنجیر سے. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ کشش باہی میں. تو وہ زنجیر کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، وہ زنجیر کیا ہے؟ کشش باہی میں. بنائی ہے تو نے یہ کیا؟ خوب چھت. آسمان سے مراد ہے یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں، تصور تیری ذات کا ہے محال. ٹھیک ہے، ہم نے کوشچن نمبر 3 بھی کر لیا ہے. اب نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں. اب یہاں پر کچھ انہوں نے قواعد کے بارے میں بتایا ہے کہ آپ اس حمد کے پہلے 2 مصروں کو غور سے پڑھیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دونوں ایک خاص وزن اور آواز رکھتے ہیں. خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا. تو دیکھیں جہاں پر یہ لگا ہوا ہے، یہ مصرع اولا یعنی کہ پہلا مصرع ہے، اور یہ مصرع ثانی کہتے ہیں دوسرے کو. تو ان دونوں سے مل کر جو بنے گا، ٹھیک ہے، وہ ہوگا شعر، اور ہر شعر میں 2 مصرے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ تنہا شعر کی علامت تو یہ والا لفظ ہے. ٹھیک ہے، مصرع اولا، اور عین مصرے کی علامت ہے. اچھا، اب آپ کو اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ اس حمد میں کل کتنے مصرے اور کتنے شعر ہیں. تو جو اس طرح سے بنا ہوا ہے یہ ایک شعر ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ ایک شعر ہے، اور اس میں 2 مصرے ہیں. تو اگر ہم گن لیتے ہیں اس کے اندر، تو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تو اس میں شعر ہیں. ٹھیک ہے، جو اس میں شعر بیان کیے گئے ہیں وہ ہیں 9. تو یقیناً مصرے اس کے اندر 18 ہوں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہر شعر کے اندر 2 مصرے ہیں. تو اس طریقے سے آپ اس کو گن سکتے ہیں. پھر وہ کہہ رہے ہیں کسی اور نظم کا ایک شعر لکھ کر مصرع اولا اور مصرع ثانی کا نشاندہی کریں. تو یہ آپ کوئی بھی شعر لکھ کر اس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ مصرع اولا کون سا ہے، مصرع ثانی کون سا ہے. سوال نمبر 5 میں وہ کہہ رہے ہیں درج ذیل سوالات میں سے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں. ایک شعر میں مصرے ہوتے ہیں 2. حمد کے 4تھے شعر میں بن تیل کے چراغوں سے مراد ہے پھول، ستارے، بلب، ہیرے. تو ستارے. اس دنیا کی ہر چیز قائم ہے تدبیر سے، زنجیر سے، تکبیر سے، تقدیر سے. اس نظم میں لفظ آئین کا مطلب ہے طریقہ، قانون، ضابطہ، اصول. تو میرے خیال سے تو اصول ہونا چاہیے. میں وہ پوچھ رہے ہیں کائنات کے سب کھیل ہیں، ہمت کے، قدرت کے، عزت کے، فرصت کے. تو قدرت کے کھیل ہیں. پھر اس کے بعد سرگرمیاں کچھ دی ہوئی ہیں کہ طلبہ اللہ تعالیٰ کی شان، قدرت اور صفات کے بارے میں 20 جملوں پر مشتمل چارٹ تیار کریں. اچھا، ان کو تھوڑا سا اس کے بارے میں ویسے بھی سکھانا ضروری ہے. اچھا، اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ حمد وہ نظم ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے. تو کوئی اور حمد بھی وہ لکھ سکتے ہیں، اور ان الفاظ کی مدد سے وہ جملے بھی بیان کر سکتے ہیں. اب کچھ یہاں پر میں آپ کو الفاظ معنی کرا دیتی ہوں جس کو آپ حمد کی تشریحات میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. آئین ایجاد، بننے کا اصول، تخلیق کا قاعدہ. قاعدہ ہوتا ہے کسی چیز کو بنانے کا ایک
मुरवजा कायदा, मुरवजा उसूल जो कि बड़ों की तरफ से या किसी किताब के तरीके से वो उसूल बताया गया हो। बिन तेल बगैर तेल के, बहम आपस में, बेशी गमी इजाफा और कमी, तसव्वुर ध्यान ख्याल, तकदीर कुदरत के उसूल या किस्मत। इसके बाद हम चलते हैं अपने नीचे, कौन सा है हमारा, फिर है सकत ताकत, आलम दुनिया, कुलियात कुल की जमा, खपत इस्तेमाल में आ जाना, खेल मामूली काम आसान काम, कशिश बाहिमी आपस में जोड़े रखने की ताकत। तो अब आपको तकरीबन हमने ये जो है अपनी हमद मुकम्मल कर ली है। अच्छा, एक मजाल हिम्मत, तो हमने ये एक नज़म अपनी मुकम्मल कर ली है, इसके हमने अल्फाज मायने भी कर लिए हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये हमद अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तशरीहात पे बहुत ध्यान दें, तशरीह बहुत अच्छी तरीके से करें, हर शेर का एक प्रॉपर फॉर्मेट बना लें। सिर्फ शेर के अंदर, क्योंकि सारे तो एक साथ नहीं आएंगे, तो आपको एक जामा तशरीह लिखनी आनी चाहिए शेर की, और उसके बाद आप उसके अंदर उस जो शेर आपको दिया गया है उसके अल्फाज ऐड करके आप एक खूबसूरत तशरीह लिख सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।